فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ انتہائی قابل ست اکرام و تکریم حضرات علماء کرام، حاضرین و سامعین، میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی یہ مختصر سی تقریب ان تین خوش قسمت اور خوش بخت بچوں کے اعزاز میں سجائی گئی ہے کہ جنہوں نے رب ذوالجلال کے لا ریب کلام قرآن مجید کو ناظرہ الحمدللہ مکمل کیا۔ اللہ رب ذوالجلال ان بچوں کا پڑھنا، ان کے استاذ محترم کا پڑھانا اور ان کے والدین کی یہ کوشش رب ذوالجلال کمیوں کمزوریوں کو معاف فرما کے اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور قبول فرما کے رب ذوالجلال ہم سب کی بخشش، نجات کا ذریعہ اور ذخیرہ بنائے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا دار الاسباب ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس دار الاسباب میں ہر ایک کے سامنے کوئی نہ کوئی سبب رکھ دیا، وہ سبب پہ محنت کرتا ہے، رب ذوالجلال اسے کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ پھر وہ علیحدہ بات ہے، کچھ کامیابیاں مرنے سے پہلے تک کی ہوتی ہیں اور کچھ کامیابیاں ایسی ہوتی ہیں کہ دنیا میں بھی ملتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی ملتی ہیں۔ میں اپنی گفتگو کی ابتدا ایک واقعے سے کرتا ہوں۔ ایک ملاح تھا، کشتیاں چلانے والا، دریا پڑتا تھا، دریا کے دونوں طرف آبادیاں تھیں۔ وہ روزانہ ایک طرف کی آبادی کے لوگوں کو کشتی کے ذریعے دوسری طرف لے کے جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ ہوا یوں کہ چند نوجوان لڑکے جو دنیاوی تعلیم میں بڑی دسترس رکھتے تھے، تو وہ بچے کشتی میں سوار ہو گئے، اور کشتی میں سوار ہونے کے بعد یہ جوانی بھی ایک عجیب نشہ ہے۔ جوانی میں اگر دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہ ہونا، یاد رکھنا بہت غلطیاں کر بیٹھتا ہے، بعد میں اگرچہ پچھتاتا ہے، لیکن ان غلطیوں کا ازالہ اگر موقع پر ہو جائے تو مفید ہے، اور اگر علاج نہ ہو تو بہت بڑا خطرہ اور نقصان۔ تو بہرحال وہ بچے گپ شپ میں بابا جی کے ساتھ مذاق کرنے لگے اور کہنے لگے، بابا جی آپ کوئی ریاضی شیاضی بھی جانتے ہیں کہ ساری زندگی کشتی چلائیے؟ بابا جی نے کہا، بیٹا میرے منہ میں دانت بھی نہیں رہے ہیں، میں بزرگ آدمی ہوں، میرا یہ خاندانی پیشہ ہے، ہمارے آبا و اجداد کشتیاں چلایا کرتے تھے،
میں کوئی ریاضی شاہجی نہیں جانتا ہوں. وہ کہتا ہے بابا جی تو نے اپنی آدھی زندگی تباہ کر دی. بابا جی سنتا رہا چپ کر کے. غصہ تو بڑا آتا ہے بڑے آدمی کو، لیکن اللہ پاک قوت برداشت بھی دے دیتا ہے بڑے دل والوں کو. دوسرے نے کہا بابا جی آپ کوئی کیمسٹری شیمسٹری بھی جانتے ہیں کہ ساری زندگی کشتی چلائی ہے؟ بابا جی نے کہا بیٹا میں تو کشتی چلاتا ہوں، میرا خاندانی پیشہ ہے، میں کیمسٹری مینسٹری کو نہیں جانتا ہوں. تیسرے نے کہا بابا جی آپ کوئی کمپیوٹر شمپیوٹر سے بھی واقفیت رکھتے ہیں؟ کہا بیٹا میں تو نہیں جانتا ہوں کمپیوٹر کیا بلا ہوتی ہے، میں نے تو کشتی چلائی ہے. تینوں نے آخر میں یہی کہا بابا جی آپ نے آدھی زندگی تباہ کر دی. اب بابا جی تھوڑا سا آگے چلے، آگے بھنور آئے اور بھنور نے کشتی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور کشتی ہچکولے کھانے لگی اور ڈگمگانے لگی. اب بابا جی کی باری تھی. بابا جی نے کہا بیٹا آپ نے ساری زندگی انگریزی ہی پڑھی، ریاضی ہی پڑھی اور کیمسٹری اور کمپیوٹر ہی پر اپنی صلاحیتیں لگائیں، یا کوئی تیراکی شہراکی بھی جانتے ہو؟ اب چونکہ بابا جی کا موقع تھا، بابا جی نے کہا بیٹا تم تیراکی بھی جانتے ہو کہ نہیں؟ اب وہ بچے پریشان، ان کا سر ندامت اور شرمندگی سے نیچا، کہنے لگے بابا جی ہم نے تو بس یہی کچھ پڑھا ہے، ہم نے تو کوئی تیراکی نہیں سیکھی. اب ذرا توجہ کرنا میرے بھائیوں، غور کرنا میرے دوستو. ان بابا جی نے بڑی عجیب بات کہی. کہا بیٹا میں نے ریاضی نہ پڑھ کے، میں نے انگریزی نہ پڑھ کے، میں نے بیولوجی نہ پڑھ کے، میں نے کیمسٹری نہ پڑھ کے، میں نے کمپیوٹر نہ سیکھ کے اپنی آدھی زندگی تباہ کی ہے. یاد رکھنا تم نے تیراکی نہ سیکھے اپنی ساری زندگی تباہ کر دی، اپنی ساری زندگی تباہ کر دی. بالکل یہی بات میں اپنی تمہید کے طور پہ فٹ کر رہا ہوں. اور لوگوں یہ رب ذوالجلال کا لاریب کلام قرآن مجید ان معصوم بچوں نے اپنے 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 اندر محفوظ کیا ہے اور دیکھ کر اس کو پڑھنے کا گر اور فن سیکھا ہے. خدا کی قسم یہ رب کا پاک کلام اتنی بڑی خیر ہے جو اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اپنے آپ کو جوڑ لیتا ہے، اپنی اولاد کا تعلق جوڑ لیتا ہے. یاد رکھنا اس کی یہ دنیا بھی بن جاتی ہے، میرا رب آخرت بھی سب دیتا ہے. اور جو اپنا تعلق دین کے ساتھ نہیں جوڑتا، قرآن کے ساتھ نہیں جوڑتا، دین والوں کے ساتھ نہیں جوڑتا، اس کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے، آخرت بھی بگڑ جاتی ہے. اور میرے بھائیوں دوستو بزرگوں یاد رکھنا یہ اتنی شان اور عظمت والی کتاب ہے. مجھے پتا چلا یہ دو بچے یتیم ہیں، ان کا باپ نہیں ہے. میں کہتا ہوں دنیا والوں تمہیں کیا پتا یہ کتنی بڑی قیمت ہے. آج دنیا ہے کل آخرت، آج زندگی ہے کل موت. آج دنیا ہے، دنیا کے اسباب سے آدمی کا واسطہ ہے، ان کی حیثیت کا بھی پتا ہے، ان کی اہمیت کا بھی پتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روپے پیسے سے آج میرا واسطہ ہے، روپے پیسے کی آج مجھے قدر و قیمت پتا ہے. مجھے پتا ہے پیسے ہوں گے چیزیں ملیں گی، کامیابیاں آئیں گی. یہ انسان کا ذہن ہے، یہ انسان کی سوچ ہے. لیکن میرے بھائیوں چیزیں نہ ملی تب بھی گزارا چل جائے گا، تھوڑی ملی تب بھی نظام چل جائے گا. یہ دنیا چلتی کا نام گاڑی ہے. گھڑی کی ٹک ٹک آواز دیتی ہے، میں اور آپ اسے ماس ٹک ٹک اور ٹک ٹک سمجھتے ہیں. لیکن نہیں میرے بھائیوں، یہ گھڑی آواز دے رہی کٹ گئی تیری زندگی کی ایک اور گھڑی کٹ گئی، تیری زندگی کا ایک اور لمحہ کٹ گیا. ہاں میرے بھائیوں یہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن اگر رب ذوالجلال نے آسمانوں سے میری اور آپ کی ہدایت کے واسطے جو چیز نازل فرمائی ہے اگر اس کے تعلق کے ساتھ گزری، یہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی. اور اگر اس کے تعلق کے بغیر یہ زندگی گزری تو یہ دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ یہ دو بچے یتیم ہیں اور یہ ساتھ ان کا جو بچہ ہے یہ بہت ہی خوش قسمت اور سعادت مند ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے. میرا ایمان ہے کہ ان بچوں کی تکمیل نازلہ کے بعد میرے رب نے
کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہوگا. اور جس بچے کے والد گرامی کا سایہ ان کے سر پہ موجود ہے، والدین لوگوں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، والدین کی قدر کیا کرو. مجھے بہت سارے نوجوان نظر آ رہے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں یہ ایسی نعمت ہے جو میرا رب ایک دفعہ عطا کرتا ہے. اس نعمت کی قدر کیا کرو. یہ والد اپنے سفید بال کر دیے لیکن پھر بھی اس کے سانس میں اولاد کی فکر چلتی ہے، اس کے سانس میں اولاد کی فکر چلتی ہے. چھوٹا ہے تو اس کے بارے میں فکر مند ہے، بڑا ہے تو اس کے بارے میں فکر مند ہے. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں گزارش یہ کر رہا ہوں، والدین کا سایہ بہت اللہ رب ذوالجلال کی نعمت ہے. بہرحال کتابوں میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ پہلے زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا گزر ایک قبرستان پر سے ہوا اور قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام واپس تشریف لائے تو وہ عذاب والا نعمتوں میں مصروف تھا اور اسے اللہ کی طرف سے انعامات نصیب ہو رہے تھے. اللہ رب ذوالجلال کے دربار میں ہاتھ اٹھائے، اللہ عجیب ماجرا ہے. پہلے گیا قبر والے کو عذاب ہو رہا تھا، اب یہ جنت کا باغ بنی ہوئی ہے، مولا تیری نعمتوں میں ہے. فرمایا اصل میں بات اس طرح ہے کہ یہ بچہ جب فوت ہوا تھا، یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا تو اس کا والد فوت ہو گیا تھا، یہ بچہ یتیم رہ گیا تھا. اس کی ماں وقت کے عالم کے پاس اس کو لے کر گئی اور جو وقت کی کتاب تھی اس کتاب کو پڑھنے کے لیے یہ بچہ بیٹھا اور بیٹھ کر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو میں زمین و آسمان کے رب کو ترس آیا اور رحم آیا کہ جس آدمی کا بیٹا الرحمن اور الرحیم مجھے کہے اور میری رحمتیں اتنی عام ہیں، اس کے باوجود میں اس بچے کے باپ کو عذاب دوں، میں نے اس کے عذاب کو اپنی رحمتوں میں تبدیل کر دیا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ بہت بڑا رب ذوالجلال کا انعام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ رب ذوالجلال اس قرآن مجید کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو بلند مرتبہ عطا فرماتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو پست و ذلیل کرتے ہیں. جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، قرآن کے ساتھ اپنے کو جوڑ لیتا ہے، اپنی اولاد کو جوڑ لیتا ہے، یاد رکھنا یہ دنیا میں بھی کام آنے والی چیز ہے، قبر میں بھی کام آنے والی چیز ہے. آخرت کی تمام منازل اس کی برکت سے رب ذوالجلال آسان فرماتے ہیں. اور اگر اس قرآن کو چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات سے انحراف کیا، تو یاد رکھنا یہ دنیا تو جیسی گزری بہرحال گزر جائے گی، لیکن مرنے کے بعد والے جو مراحل اور جو منازل آ رہی ہیں بہت سختی والا معاملہ ہے. اللہ رب ذوالجلال ہر ایک کو اپنی رضا والی جگہ جنت نصیب فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج اس مختصر سی نشست کی وساطت سے آپ کو یہ دعوت فکر اور یہ پیغام دے رہا ہوں، دنیا کی زندگی جیسی بھی گزرے بہرحال گزر جائے گی، لیکن یاد رکھنا اللہ رب ذوالجلال نے یہ دنیا کی زندگی آخرت کی تیاری کے واسطے دی ہے. یہ دنیا دارالامتحان ہے، دارالفنا ہے، اس کو فنا ہے، یہاں بقا نہیں ہے، بقا وہاں ہے. وہ جو 6 فٹ کی قبر ہوتی ہے، 5 فٹ کی قبر ہوتی ہے، وہ ہمارا آخری گھر ہے، وہ ہماری آخری آرام گاہ ہے. آپ قبرستان میں جاتے ہوں گے،
آپ نے اگر غور کیا تو ایک تختی پہ لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ، ہماری آخری آرام گاہ وہ ہے۔ ارے بندے، تو صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، بچپنے سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، زندگی سے لے کے موت تک کتنے جتن کرتا ہے، کتنی کوششیں کرتا ہے، کتنی صلاحیتیں لگاتا ہے، میری دنیا بن جائے، مال آ جائے، کامیابی مل جائے۔ ارے یہ سب کچھ تو دوسروں کے لیے کر رہا ہے، دوسروں کے لیے کر رہا ہے۔ کسی بادشاہ کو ایک ایلچی نے آ کے خوشخبری سنائی، بادشاہ سلامت، مبارک ہو، فلاں ملک فتح ہو گیا۔ بادشاہ نے سر نیچے گرا لیا، فرمایا یہ مبارک میرے لیے نہیں ہے، یہ مبارک میرے پچھلوں کے لیے ہے، میرے وارثوں کے لیے ہے، میری ٹانگیں تو قبر میں ہے، میں تو جا رہا ہوں دنیا چھوڑ کے۔ آؤ لوگو، آؤ لوگو، آؤ لوگو، آج یہ عزم کرو انشاءاللہ العزیز ہم نے مرنا ہے، اور اس حال میں مرے کہ موت کی تیاری کر کے جائیں۔ یہ عزم کرو کہ انشاءاللہ آج سے موت کی فکر کریں گے۔ اور موت کی فکر کیا ہے؟ موت کی فکر یہ ہے کہ اپنا تعلق بھی دین کے ساتھ مضبوط کریں، اپنی اولاد کا تعلق بھی دین کے ساتھ مضبوط کریں، اپنا تعلق بھی قرآن کے ساتھ مضبوط کریں، اور اپنی اولاد کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ مضبوط کریں۔ دعا فرمائے رب ذوالجلال ہمیں اپنا بنا کے رکھے زندگی کے اندر بھی اور موت کے وقت۔ رب ذوالجلال ہم سب کی زبانوں پہ کلمہ جاری فرمائے۔ اور کس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا؟ کس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا؟ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوگا کہ جس کی زندگی کلمے کے مطابق گزری ہوگی، کلمے کے مطابق گزری ہوگی، جس کا یقین کلمے کے مطابق ہوگا، جس کے طریقے کلمے کے مطابق ہوں گے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کے دو جز ہیں۔ پہلا جز تقاضا کرتا ہے یقینوں کی تبدیلی کا، دوسرا جز تقاضا کرتا ہے طریقوں کی تبدیلی کا۔ یقین اللہ کی ذات پہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے چاہنے کے بغیر مخلوق سے نہیں ہوتا۔ اور طریقہ دنیا جہان کا خوبصورت سے خوبصورت طریقہ، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اگر میرے رب نے رکھی ہے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں رکھی ہے۔ اور آج میں نے اور آپ نے یہ عزم کرنا ہے کہ انشاءاللہ العزیز آج کے بعد ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں گے، اپنا تعلق بھی قرآن کے ساتھ مضبوط کریں گے، اپنی اولاد کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ مضبوط طریقے سے جوڑیں گے، اور انشاءاللہ العزیز دینی علوم کے ساتھ مضبوط سے مضبوط تر رشتہ جوڑ کے ان کو سیکھیں گے اور اپنی اولاد کو سکھائیں گے۔ رب ذوالجلال انشاءاللہ الرحمن دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی آپ حضرات کے قدم چومے گی۔ میں آخر میں ایک بار پھر مبارکباد دیتا ہوں، اور بالخصوص مبارکباد کے مستحق وہ لوگ ہیں جو اس مسجد کی آبادی میں ہر وقت کوشاں ہیں اور اس فکر میں رہتے ہیں کہ مسجد کی بہاریں، مسجد کی آبادیاں، ملک صاحب، ماسٹر قسیم صاحب، رب نواز صاحب، دیگر جتنے بھی حضرات ہیں، امیر صاحب، یہ سارے دوست مل کے مشورے کے ساتھ، مجھے بہت سارے دوستوں کے نام نہیں آتے، جن ساتھیوں کے نام آتے تھے میں نے ذکر کر دیے، اور پھر آپ کے استاذ اور آپ کے امام مولانا ذاکر اللہ شاہ صاحب، ان کی فکر اور محنت اور ان بچوں کی ہمت اور ان کے والدین کی ہمت، رب ذوالجلال ہر ایک کو اپنی شان شان پورا اور بہترین بدلہ اور جزا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔